السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہیں جی ماشاءاللہ 4 فٹ کے بغیر شلوار کے شاہ صاحب. یہ ان کا جو پورا نام ہے وہ ہے پیر بغیر شلوار کے شاہ صاحب. اب عالم دیکھیں جی, اب کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ہم لوگ بھی بہت ترقی یافتہ لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں. اب عالم دیکھیں, لوگوں کی ذہانت دیکھیں, لوگوں کا علم دیکھیں اور لوگوں کی ادائیں دیکھیں کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کو یہ تک احساس نہیں ہے کہ اس نے سلوار نہیں پہنی ہوئی ہے اور اس کے سامنے خواتین بھی ہیں, ان کے سامنے مرد بھی ہیں. پھر وہ خواتین اور مرد تبرک کے طور پر اس بندے سے اپنے سروں پر اپنے کمروں پر ہاتھ دے رہے ہیں اور تبرک حاصل کر رہے ہیں. باقی جی ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سورہ نساء نمبر 59 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, ایمان والو, اور جو تم میں حکمران ہے. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب و سنت سے فیصلہ کرواؤ. اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو, اسی کا انجام بہتر. سورہ نساء نمبر 59. تو حکمران کی بیعت ہی واجب ہے. وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. اس سے مراد حکمران وقت کی ہے جب حکمران بیعت لے رہا ہو. اسی کی آج کل ایک ماڈرن فارم ووٹنگ والا سسٹم ہے. اس لیے میں کہتا ہوں سر, جب ووٹ کے بعد ایک پرائم منسٹر الیکٹ ہو جائے نا, تو اگر آپ نے ووٹ دوسری پارٹی کو بھی ڈالا ہوا تھا نا, امام اب آپ کا وہ پرائم منسٹر ہی ہوگا. یہ آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. ظاہر ہے اب وہ چنا گیا تو پہلے تک ٹھیک ہے, آپ اوپینین ڈفرنٹ رکھ سکتے. ونس ڈیسائیڈ ہو جائے پھر ایک ہی بندے کو آپ نے ماننا ہے. تو حکمران وقت کی بیعت تھی, خلیفہ راشد کی بیعت ہوا کرتی تھی. یہ پیر فقیری کی بیعت تو میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. اس کا عنوان ہے بیعت خلافت اور بیعت طریقت میں فرق. اس کا عنوان میں لکھا ہے پیری مریدی کی شرعی حیثیت. آپ پیری مریدی لکھیں نا صرف لفظ, سب سے اوپر وہ کلپ کھول گا. اس میں نے بتایا بخاری مسلم میں جتنی احادیث آئی ہیں نا بیعت کی, وہ حاکم وقت کی بیعت ہے, پیری مریدی بیعت نہیں ہے. ورنہ جب حضرت ابوبکر کی بیعت ہوئی تھی تو حضرت علی نے اپنا لادا سے کوئی خانقاہ کھولی ہوئی تھی. یہاں تو ایک پیر مرتا ہے, اس کے 4 بیٹے لادا لادا خانقاہیں کھول لیتے ہیں, تو سارے ایک کو ہی مان رہے تھے. اسی طرح تھا نا. تو یہ پیری مریدی کی بیعت بیسیکلی خلافت کو ریپلیس کرنے کے لیے بعد میں ایک اجتہادن کی ہوئی ہے. ہمیں اس سے کوئی چڑ نہیں ہے. اجتہادن ڈاکٹر سار صاحب بھی بیعت لیتے تھے, اگر آپ لینا چاہتے ہیں, لیکن یہ بیعت میں اطاعت واجب نہیں ہوگی. یہاں تو بیعت کروا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک وہ دین سے دور کر دیتے ہیں. اس پہ میں اپنی کوئی بات نہیں کرتا. پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی ایک کتاب ہے پیری مریدی کی شرعی حیثیت, جو پیروں کی عزت افزائی اس کے اندر انہوں نے کی ہے نا. انہوں نے ایک جملہ میں بتاتا ہوں, انہوں نے کہا آج کے دور میں جس نے اپنا ایمان خراب کرنا ہے نا وہ مرید ہو, اور جس نے اپنا ایمان بچانا ہے تو پیروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے, خود پیر ہو کے. میں نے خود ان کو دیکھا ہے, میری ملاقات بھی گھر میں ان کے ساتھ ایک دفعہ سیٹنگ بھی ہوئی, 2007 یا 8 کی بات ہے. تو ان کے پاس میں نے دیکھا ایک وہ بوڑھی سی عورت آئی, وہ پیسے لے کے نا ہاتھ میں پکڑا لے, یوں اٹھا کے بڑے پھینکے, کہتی بی بی اللہ کو لو مانگ. پیر کے کر سکتے. یہاں بھی جیل میں تقریر کر کے گئے نا, ایک بار ہی بلایا, دوبارہ انہوں نے بلایا نہیں ہے. محفل نعت میں ان دنوں بارشیں نہیں تھی ہو رہی, تقریر ان کی رکھی ہوئی تھی, کم از کم 25-30 ہزار مجمع تھا, پورا اسٹیڈیم کرکٹ کا بھرا ہوا تھا. اس کے بعد یہ تارا جمیل صاحب کا جلسہ اتنا بڑا ہوا ہے جو وہ ہوا تھا. مریدوں نے بلایا, انہوں نے کہا تسی کہندے پیر دین دینا ہے, سارے پیر لے آؤ نا, بارش کرو, نہیں دینا رہے لے لو, اودی مرضی جو دے گا. صحیح بات. اسی لیے تو کہتے آخری وقت جو وہ بھابی ہو گیا سی, یہ ہو گیا سی, وہ ہو گیا سی. اگر وہ بھابی ہو گیا سی تو پھر تہاڈی بزرگی چ کمی ہے کہ تہاڈی اولاد بھی ہو کے تہاڈے سلسلے چ بھی ہو کے وہ گمراہ ہو گیا. پیر تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا تاکہ آپ گمراہ نہ ہو. اگر پیر ہی خود گمراہ ہو جائے, صحیح بات ہے, مریدوں کو چھوڑ دے. اگر پیر گمراہ ہو رہا ہے تو بڑے بزرگوں کی بزرگی اسٹیک پہ لگ گئی ہے جن کی وجہ سے وہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا پھر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ ہے جی. وہ ایک دفعہ ایک جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی, ایک روشنی ظاہر ہوئی, عبدالقادر تجھے اللہ نے بخش دیا, اب کے بعد کوئی نماز نہیں, جو مرضی کر. استغفر اللہ. تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, تو وہ شیطان تھا, چیخ مار کے غائب ہو گیا. شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا کہ نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھیں, میری کیا حیثیت ہے. تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے بہکا دیا ہے اسی بات کے اوپر, تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. تو انہوں نے کہا تو نے دوسرا وار کیا ہے, میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں. یہ اللہ اکبر, اس واقعے کی میں انجینئرنگ کرنے لگا ہوں کہ سر وہ جو 70 غوث تھے جن کو شیطان نے اوندا منہ کر کے دوزخ میں بچایا ہے, ان کے لاکھوں مرید کدھر گئے؟ 71 ہی چوں ایک ہی بچا رہے, 70 تو شیطان لے گیا رہے. تے سانوں کے پتا تسی جڑے پیر ساڈے بنا رہے انہاں نے کی ہونا ہے, اگر غوثہ نہ لے ہویا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو اپنا پیر مانے جس کی گارنٹی قرآن میں ہے, ما ضل صاحبکم وما غوى. تمہارے نبی نہ کبھی بیک کے ہے نہ کبھی بہرا چلے. اور یہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے, اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے بیت و خلافت. اوتے چند چڑھیا جڑا دیکھ رہے ہو, چڑھ گئے چند. اچھا, بیت و خلافت کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی, وہ میں نے اس میں حوالہ دیا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بایزید بستامی کا قول ہے نا, جس کا کوئی پیر نہیں, اس کا پیر شیطان ہے, یہ محض باطل ہے. تحقیق ہر سنی مسلمان کا پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ بایزید بستامی نے جو بات کی ہے یہ باطل ہے. جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں بزرگوں کی گستاخ ہے. تو ہم بزرگوں کی گستاخیاں بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں کر رہے ہیں. میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوں کہ یہ باطل ہے اور یہ جھوٹ ہے. تو کلمہ پڑھ لے,
پھر قرآن میں تو بیعت آئی ہے اللہ کی، سورہ توبہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، اس بیعت پر خوشیاں مناؤ۔ سر جب میری بیعت ہوئی ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں چھوٹے بڑے موٹے پیر کو پڑھا جنہوں نے منو روٹی دے کے پالنا پہ جائے۔ میں پھر وہ اکثر بات کرتا ہوں نا کہ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لگایا ہوتا ہے نگاہ مرشد، حالانکہ وہ نگاہ مرشد نہیں ہوتی، وہ ہادہ من فضل ربی ہوتا ہے۔ اور جن پیروں کو یہ نذرانے دے رہے ہوتے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائیں کہ مریدین کے نذرانوں کی برکت سے، اور وہ سچ بھی ہوگا۔ یہ تو جھوٹ ہے نگاہ مرشد، یہ تو بیچارہ پورا دن ٹیکسی چلا رہا ہے، پیچھے لکھا ہوا ہے بری بری امام بری کر دے کھوٹی قسمت ہری، اور جا کے امام بری کے وہاں پہ مزار کے اوپر جا کے چندہ بھی دے رہا ہے۔ اس مزار کے اوپر جو سارے معاملات چل رہے ہیں وہ تیرے چندے سے چل رہے ہیں۔ یہ تو ہونا چاہیے اس مزار پہ لکھا ہو کہ ٹیکسیوں والے اور غرباء کی نگاہ کرم سے، یہ سچائی ہوگی۔ یا پھر خدا کے لیے آپ دیکھو ہادہ من فضل ربی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ لے آیا ان کا امتی یا فرشتہ یا جو بھی تھا، جس کو آصف بن برقیہ کہتے ہیں یہودی، مسلمانوں میں ان کے ہاں نام ہے، قرآن میں نام نہیں آیا، تو انہوں نے اس کی تعریف تو نہیں کی، انہوں نے کہا ہادہ من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔